یہ قرآن کریم کے 15 پارے میں موجود ہے. اور پھر اتنے ہی نہیں، وہ کتا اس کے بیٹھنے کا طریقہ بھی اللہ نے ذکر فرمایا. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، بیٹھنے کا طریقہ. حالانکہ کہنے کو وہ کتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کوئی خوبصورت جانور ہو، کوئی لائق قابل جانور ہو، مگر جب رب کے محبوب کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ بھی بڑے ناز کے ساتھ فرماتا ہے. ایک مثال یاد آ گئی، میں پھر انشاءاللہ یہ عرض کروں اور پھر 5 منٹ اور آپ کے درمیان 45 تک میں اجازت چاہوں گا آپ سے. ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت مولانا عاطف صاحب سے آپ بڑی محبت بڑا پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں میں اور اضافہ فرمائے. جون کا مہینہ حضرت بڑی گرمی میں تشریف لائے، دیکھا لائٹ بھی نہیں آ رہی ہے. اب ایسی پریشانی کے وقت میں 4-5 محلے کے لوگ تھے. ایک 12-15 سال کا ایک بچہ تھا. دیکھا بھائی حضرت گرمی میں ہے، جون کا مہینہ ہے، پسینے میں سرابور ہیں. کہا ایک بچے کو بولے بیٹا ذرا ہوا کر. تو بچے نے کیا کری؟ ہوا. تو ہوا کرنا تو مولانا عاطف صاحب کی مقصد ہے، مگر مجھے بھی ہوا مل رہی ہے. برابر میں بیٹھے ہوئے بندے کو بھی ہوا مل رہی ہے، جو ان کے اگل بغل میں بیٹھے انہیں بھی ہوا مل رہی ہے. حالانکہ ہوا اوروں کو مقصد نہیں ہے، صرف حضرت کو ہوا کرنا مقصد تھا. مگر پتہ چلا اس لیے، اور اگر بندہ وہاں بیٹھا ہو تو ہوا نہیں ملے گی، جو قریب میں بیٹھا ہو اسے ہوا ملے گی. اس لیے تو آسانوں پر جایا جاتا ہے کہ خدا کی رحمتیں تو برستی ہوتے ہیں، مگر صحبت میں رہنے والوں کو بھی رہنا نصیب ہو جاتا ہے. جیسے صحبت میں بیٹھنے والے کو پنکھے کی ہوا میں اثر آ جاتی ہے، اسی طرح سے ان کے مزاحوں یا ان کے ساتھ ان کے خاص جگہوں پر جانے سے خدا کی رحمتیں برستی ہیں. تو ہم جیسے گنہگاروں کو بھی کوئی نہ کوئی چھینکا نصیب ہو ہی جاتا ہے. یہ ایک حکمت بھی ہے اور یہ صاحب بزرگان دین کا طریقہ بھی رہا ہے. تو تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے کتے کا. جب کتا یار خوش نصیب ہو سکتا ہے، لائق کا ذکر ہو سکتا ہے، تو پھر یہ ایمانداری سے بتاؤ ہم اور آپ اللہ والوں کی صحبت میں اگر وقت گزار دیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میری زندگی تو حقیقت میں 2 ہی سال ہے. بولے بھائی تمہاری 2 سال کہتے ہیں؟ بولے 2 سال وہ ہیں جو میں نے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں گزار ہوئے، وہی 2 سال ہیں. اس سے ہمیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں اللہ والوں کی صحبت اتنی محبوب تھی کہ وہی اپنی زندگی کا بہترین حصہ شمار کرتے تھے. اگر ہماری آنکھیں کھل جائیں اور ہم اگر ان اللہ والوں کی بارگاہ میں بادر حاضری والے بن جائیں تو ہمیں امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہمارے نصیبیں بھی بلند فرما دے گا. خواجہ غریب نواز علیہ رحمۃ اللہ انتقال ہو گیا. آپ نے سلام کیا، نوالا کیا، آپ نے کھایا، بے چکر. ایک اہم بات، آگے چلے اور آپ ایک بستی میں پہنچے کرمان. آپ کے ساتھ میں وہاں کے ایک بزرگ بھی موجود تھے. آپ جا کر کے پھر ایک جنگل کی ایک وادی میں پہنچے اور آپ نے دیکھا ایک بزرگ ہیں جو جنگل کے کونے میں عبادت میں مصروف ہیں، مگر انتہائی کمزور ہیں. آنکھیں اندر تو گھسی نہیں ہیں، جسم گوشت چھوڑ چکا ہے، ہڈیاں پتلی پتلی ہو چکی ہیں. جا کر کے بارگاہ میں آپ نے سلامت کیا اور پھر حال چال جاننا چاہا. پھر شاید میں ذرا غور دیجیے گا، یہ خواجہ غریب نواز سے لے کر ہم کو کہا حضرت میں جاننا چاہتا ہوں آپ کو اتنے دنیا فتح کیسے ہوئے اور بستی سے دور اور یہاں پر ہیں. تو انہوں نے کہا ایک موقع سے میں قبرستان میں تھا، لوگ دفن میں مشغول تھے، لیکن اچانک ایک ایسی بات چل پڑی کہ جس سے لوگوں کو ہنسی آ گئی. ساتھ میں میرا تہتہ بھی بلند ہو گیا اور جب میری منہ سے وہ تیز آواز نکلی تو وہی قبر جو تیار ہو رہی تھی اس قبر سے آواز آئی. تو قبرستان میں آ کر کے بھی کہتا لگا تھا جو سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہے، یہاں کی ہڈیوں اور بگڑے ہوئے اعضاء کو دیکھ کر کے یہاں بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا، اور یہاں بھی آ کر کے تجھے دنیا کے ٹھٹے مسخرہ پن اور تہتہے سوچتے ہیں. یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں بڑے بڑے پاپیوں کو اپنے پاپ یاد آ جاتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے.
تو ایسی عبرت کی جگہ میں اور ایسی نصیحت کی جگہ میں بھی آ کر کے یہ دنیا کے تہتہے لگا رہا ہے. وہ کہتے ہیں بس اس آواز کا میرے اوپر اتنا گہرا اثر ہوا، اتنا گہرا اثر ہوا تو میں دفن سے فارغ ہوا اور پھر میں نے یہاں آ کر کے پناہ لی. 30 سال سے برابر ہو رہا ہوں، آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا ہے کہ میں اس آسمان کو اوپر نگاہیں اٹھا کر کے کیسے دیکھوں کہ جس آسمان کے تلے میں نے قبرستان میں تہتہے لگائے تھے. مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ میں اوپر کو صاحب اپنا سر کروں اور آسمان کی طرف نظریں جھکاؤں. بس میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی اس معذرت طلب کرتا ہوں. 30 سال کے بعد میں آج آ کر کے آواز آئی ہے جہاں ہم نے قبرستان میں ہونے والے تہتہے کے گناہ کو معاف فرما دیا. ذرا غور کیجیے نا، ہم اور آپ کہاں کس موڑ پر کھڑے ہیں، ہم اور آپ کس دوراہے پر کھڑے ہیں. پہلے تو لوگ قبرستان جاتے ہوئے بڑا کرتے تھے، اب تو بجلی گننے کے کھیلنے وہاں. باقی بات جوا سکتا سب قبرستان میں آپ کو ڈر اور خوف نکل چکا. میرے آقا سب سے بہترین ندیوں کے بعد سب سے بہترین جو جماعت ہے صحابہ، ان سے ارشاد فرماتے ہیں اور صحابہ جو میں قبروں میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو اپنے مردوں کو قبروں میں اتارنا چھوڑ دو. یہ ہم سے اور آپ سے نہیں کہہ رہے، یہ اس جماعت سے کہہ رہے ہیں جس جماعت کو قرآن کریم نے بخشش و مغفرت کا مژدہ سنایا، جنہیں جنتی ہونے کا اللہ اور اس کے رسول نے خوشخبری عطا فرمائی، جن سے وعد اللہ الحسنی کا مژدہ سنایا گیا، جنہیں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی گئی. ان سے کہہ رہے میرے آقا اگر تم کو قبر میں دیکھتا ہوں، اگر تم دیکھ لو اپنے مردوں کو قبروں میں اتارنا چھوڑ دو گے، ہماری اور آپ کی کیا حالت ہے وہ آپ ذرا غور فرمائیے گا اور محسوس کیجیے گا اس بات کو. کم سے کم میں بڑی محبتوں کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، کم سے کم قبرستان میں جا کر کے تو دنیا بھول جاؤ. قبرستان میں جا کر کے تو دنیا بھول جاؤ. قبرستان میں تو اپنے رب کو یاد کر لو، اپنے رب کی بارگاہ میں صاحب دبدباتے ہوئے دل اور تڑپتی آنکھوں کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کر دو. اور پھر یاد رکھیے گا یہی وہ پل جو پل ہوتے ہیں اور یہی خدا کے خوف سے نکلنے والے وہ آنسو ہوتے ہیں کہ جو ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو عمل صالح اور عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. ایک واقعہ اور سنا پھر کے بات کر سکتا ہوں. ایک واقعہ